بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزاگر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 28 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ نمل اتنے سکون سے تو نہیں جا رہی تھی۔ رشیدہ کا حیران پریشان چہرہ اسے شرمندہ کر رہا تھا، مگر رومیلا کے مستقبل کی خاطر یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ رشیدہ نے بھی محض اسی لیے خاموشی اختیار کر لی تھی، ورنہ ان کا دل کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ رومیلا کی جس انداز میں آنن فانن شادی طے ہوئی تھی، اس سے انہیں بھی اختلاف تھا۔ جس دن بات پکی ہوئی تھی، اس دن انہوں نے فوراً ابرار سے پوچھا تو لڑکا کیسا ہے، تو ابرار نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ خود تو کبھی نہیں ملا، اس کے دوست نے مل کر بتایا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ محض دوست کی رائے پر اتنے بڑے فیصلے کا انحصار انہیں پریشان کر گیا تھا، مگر انہوں نے رومیلا اور نمل کے سامنے اپنی پریشانی چھپا لی تھی۔ ایسے میں نمل کا وہاں جا کر ان سے ملنا انہیں غلط تو نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے اکیلے اتنے دور جانے پر وہ فکر مند تھیں، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ عصمت خلیل کو بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ لیکن پہلے ہی نمل 2-3 دن سے بہت مضطرب تھی۔ حشام کے ساتھ ہوئے المیے اور عصمت خلیل کے ساتھ ہوئی اس کی تلخ کلامی نے اسے بہت بڑا صدمہ پہنچایا تھا۔ ایسے میں اسے اس وقت جانے سے روکنا رشیدہ کی ممتا کے لیے ایک کڑا امتحان تھا۔ خود نمل کو ان کے تمام خدشات اور اسے بھیجنے کی وجوہات کا علم تھا، اس لیے اپنے دوست ہونے کا یقین ہونے کے باوجود ایک بے چینی نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا، جو اس وقت سوا ہو گئی جب ایئرپورٹ کی لابی میں سے گزرتے ہوئے اس کے موبائل پر ابراہیم بھائی کا فون آ گیا۔ نمل ماموں، تم لوگ کون سے ہوٹل میں ٹھہرنے والے ہو؟ میں نے اپنے دوست کو انفارم کر دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا گھر ہوتے ہوئے تمہارے ماموں اور ان کی فیملی کو کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ابرار بھائی، ابھی تو ہمارا جانا ہی کنفرم نہیں ہے، جب جانے لگیں گے تب بتا دیں گے، نمل نے سوچتے ہوئے کہا۔ کنفرم نہیں ہے؟ ابرار بھائی نے حیرت سے دہرایا۔ مگر صبح تو میری مومانی سے بات ہوئی تھی، وہ تو کہہ رہی تھی تم لوگ آج جا رہے ہو۔ میں نے تو اپنے دوست کو فون کر کے تمہاری فلائٹ کا ٹائم بھی بتا دیا ہے۔ نمل کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ رشیدہ کو اتنا سمجھایا تھا اس نے کہ انہیں یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا وغیرہ، پھر بھی انہوں نے فلائٹ کے بارے میں بتا دیا۔ اگر اس وقت ابرار بھائی نے اس کی جگہ عصمت خلیل کو فون کر لیا تو کیا ہوتا؟ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ دوسری طرف سے ابرار بھائی کہنے لگے، میں تو ابھی ماموں جان کو فون کر رہا تھا، مگر ان کا موبائل مستقل بزی جا رہا ہے، تب میں نے سوچا تمہارے نمبر پر ٹرائی کر لوں۔ میں تو سمجھا تم لوگ آج جا رہے ہو۔ ابرار بھائی کی بات پر نمل نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے اعصاب یکجا کر کے کہا، اصل میں ابرار بھائی، ابو کو کچھ ضروری کام آ گیا تو خود اور امی نہیں جا رہے، فی الحال میں اکیلی جا رہی ہوں۔ کیا؟ ابرار بھائی نے اس کے بات پر حسب توقع اچھل کر رہ گئے۔ تم اکیلی؟ ان کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ جی وہ ابرار بھائی، میں اس وقت ایئرپورٹ پر ہوں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بہانہ بنائے۔ اصل میں سچ اس نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہاں جا کے ابرار بھائی کے دوست کے ذریعے وہ گلفام سے جلدی اور آسانی سے مل سکتی تھی، ورنہ ایک اجنبی ملک میں ایک اجنبی کو تلاش کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ چنانچہ جب اس نے ابرار بھائی کے دوست انہیں لینے ایئرپورٹ آ رہے ہیں اور اپنے گھر میں ٹھہرنے کے آفر کر رہے ہیں تو اسے بھی ان کے پاس جا کر رہنا زیادہ معقول لگا بنسبت ٹیکسی ڈرائیور سے کسی ہوٹل کا پتہ پوچھنے کے۔ حالانکہ رومیلا کے سامنے اس نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہوٹل میں جا کر ٹھہر جاؤں گی اور 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گی، صرف گلفام سے ملنا ہے۔ مگر اب جب کہ وہ حقیقتاً جا رہی تھی تو اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اس طرح انجان جگہ پر کسی ہوٹل میں ٹھہرنا اور پھر کسی ایڈریس ڈھونڈتے ہوئے اس تک پہنچنا کتنا مشکل اور خطرناک تھا۔ عصمت خلیل کو آج نہیں تو کل اس کے اٹھائے قدم کے بارے میں پتہ چلنا ہی تھا، پھر محض ان سے چھپانے کے لیے وہ اپنی جان اور عزت کو اس طرح خطرے میں کیوں ڈالے؟ پتہ چلا رومیلا کی پریشانی دور کرنے کے چکر میں اس نے اپنی ماں کو جیتے جی مار ڈالا، اس لیے اس نے ایک پل میں ابرار بھائی کے دوست کے ساتھ ان کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں البتہ اب بھی اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ عصمت خلیل کو کچھ بھی اس کے واپس آنے سے پہلے پتہ نہ چلے، اسی لیے ایک طرف تو اس نے ابرار بھائی کو فون نہ کرنے کا عندیہ دیا تو دوسری طرف یہ بھی پوچھ بیٹھی، ابرار بھائی میں تو صرف 2-3 دن کے لیے جا رہی ہوں، کیا آپ کے دوست مجھے اپنے گھر ٹھہرا سکتے ہیں؟ ٹھہرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو تمہیں پک کرنے بھی آ رہا ہے، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا
تم اکیلی وہاں گئی کیوں ہو، وہ بھی صرف 2-3 دن کے لیے؟ کیا تمہارا ارادہ بھی ہوٹل میں ٹھہرنے کا تھا؟ ابراہیم بھائی کے لہجے میں جھنجھلاہٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ امی ابو 1 دن بعد میرے پاس آنے والے ہیں، بس میں 1 دن پہلے جا رہی ہوں، اور ابو مجھے اپنے کسی دوست کے گھر ٹھہرنے نہیں ٹھہرا رہے تھے، مگر میں نے سوچا بعد میں چلی جاؤں گی، امی ابو کے آنے کے بعد پہلے آپ کے دوست کے گھر چلی جاتی ہوں، وہ ایئرپورٹ پر پک کرنے آئیں گے تو مجھے مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تمہارا نام وغیرہ سبھی سے بھی بتا رہا ہوں، وہ تمہیں لے گا، مگر مجھے تمہارا جانا بالکل بھی مناسب نہیں لگا ہے۔ خیر، جب ماموں کا اعتراض نہیں۔ اچھا، میں بعد میں بات کروں گا، اللہ حافظ، ابراہیم بھائی نے بڑبڑانے والے انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ شاید وہ خود بھی بہت جلدی میں تھے، تبھی نمل کی بات پر زیادہ بحث نہ کر سکے۔ جو بھی تھا، اس وقت ان کے فون نے نمل کو کافی فکر مند کر دیا تھا۔ اتنا تو سمجھا بجھا کر آئی تھی وہ امی کو، پھر بھی جانے کیسے انہوں نے نمل کی فلائٹ کا ذکر کر دیا۔ نمل نے سوچا امی کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دے، مگر ابھی اس کی فلائٹ کا اناؤنسمنٹ ہو گیا تو موبائل شولڈر بیگ میں رکھتی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ شام کی چائے وہ لوگ اکثر باہر لان میں بیٹھ کر پیا کرتے تھے، اس لیے جب خرم کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی تو فرقان حسن اور مسز فرقان دور سے ہی خوش گپوں میں مصروف نظر آ گئے۔ خرم گاڑی لاک کرتا ذہن میں جملے ترتیب دیتا ان کے نزدیک چلا گیا اور سلام کر کے وہیں ایک کرسی پر ٹکتے ہوئے بولا، ڈیڈ، آپ کے عظمت خلیل کو جانتے ہیں؟ عظمت خلیل؟ انہوں نے سوالی انداز میں خرم کو دیکھا تو مسز فرقان بھی اسے دیکھنے لگیں، جیسے اس کے سوال کا پس منظر سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ بتائیں نا، جانتے ہیں یا نہیں؟ میں تو کافی اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ انہیں تقریباً سارا شہر جانتا ہے۔ آج کل بھی روز ٹی وی پر نظر آ رہے ہیں۔ وہ کسی پولیس انسپکٹر نے ایک لڑکے کو بس رہنے دیں، ایسے پرتشدد قصے میرے سامنے مت چھیڑا کریں۔ مسز فرقان نے فرقان حسن کی بات کاٹتے ہوئے جھرجھری لی تو فرقان حسن مسکراتے ہوئے ایک نظر انہیں دیکھ کر خرم کو دیکھنے لگے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں؟ بس جاننا چاہتا تھا، آپ انہیں کتنا جانتے ہیں؟ لوگ تو انہیں بہت اچھا انسان سمجھتے ہیں، خرم نے سرسری انداز میں کہا۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ واقعی اچھے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے ان کا ادارہ کیا کیا کر رہا ہے؟ پاکستان میں اگر 3-4 لوگ بھی ایسے اور پیدا ہو جائیں نا تو سمجھ لو ہمارا ملک چند مہینوں میں ٹھیک ہو جائے۔ فرقان حسن نے سنجیدگی سے کہا، اور ان کی فیملی وغیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلے تم یہ بتاؤ، اچانک ان سوالوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب تم ایسے ہی نہیں پوچھ رہے، فرقان حسن نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ہلکے سے مسکرا کر مسز فرقان کو دیکھنے لگا۔ وجہ یہ ہے کہ موم کہتی ہیں وہ کسی بھی لڑکی سے میری شادی کر سکتی ہیں، بس لڑکی خاندانی ہونی چاہیے۔ تو میں پتہ کر رہا ہوں عظمت خلیل کی بیٹی موم کی نظر میں خاندانی ہوگی یا نہیں۔ خرم کے شوق سے انداز پر مسز فرقان اور فرقان حسن کچھ پل کے لیے تو سمجھے ہی نہیں، تبھی اسے اور کبھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا موم؟ کیا بہت مشکل بات کہہ دی میں نے؟ یا مجھ سے آپ توقع نہیں کر رہی تھی ایسی بات کی؟ تم کیا رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مسز فرقان نے آگے کو جھکتے ہوئے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ میں نے آپ کے لیے بہو ڈھونڈ لی ہے، خرم کو صاف لفظوں میں کہنا پڑا۔ وہ دونوں واقعی اس کی طرف سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں کر رہے تھے، جبھی بری طرح چونک اٹھے۔ مسز فرقان نے چونکنے کے ساتھ ہی سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ کون ہے؟ کیسی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کب سے جانتے ہو؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ موم، سب سے پہلے آپ کو ہی بتایا ہے، ابھی تک تو میرے دوستوں کو بھی خبر نہیں۔ اور رہے آپ کے باقی کے سوال تو سنیں، نمل نام ہے، چند ماہ سے جانتا ہوں، اسے بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ عظمت خلیل کی بیٹی ہے۔ خرم نے گن کر ایک ایک انگلی کھڑی کر کے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ عظمت خلیل کا فیملی بیک گراؤنڈ تو بہت اچھا ہے، بہت بار مل چکا ہوں، خاندانی لوگ ہیں، مگر ان کی بیٹی کیسی ہے یہ یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں اسے کبھی کسی تقریب میں دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ فرقان حسن ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولے، ہمارے بیٹے نے پسند کیا ہے تو اچھی ہی ہوگی، مگر پھر بھی ایک بار تو ضرور دیکھوں گی میں اسے۔ خرم، تم مجھے ابھی اور اسی وقت اس کے گھر لے چلو، مسز فرقان نے بے چینی سے کہا تو فرقان حسن ہنس دیے۔ بیگم ذرا صبر کر لیں،
آپ وہاں لڑکے کی ماں کی حیثیت سے جائیں گی تو انہیں بھی آپ کا استقبال ذرا اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ تیاری کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ابھی اور اسی وقت پہنچنے کی تو کوئی تک نہیں ہے۔ کسی دن باقاعدہ فون کر کے جانا ہوگا۔ خرم صرف فرقان حسن کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے نمل اور وہ باہمی رضامندی خود بس سے یہ شادی کر رہے تھے، چنانچہ نمل کے گھر میں بھی سب کو ان کی آمد کی وجہ معلوم ہوگی۔ خرم نے فی الحال خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ ابھی سے کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، البتہ اتنا ضرور بولا، لیکن ڈیڈ، یہ صبر آزما نہیں ہونا چاہیے، اس کے کافی رشتے آئے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ خرم نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو فرقان حسن معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، اوہ، تو معاملہ اتنا سیریس ہے؟ خرم نہ چاہتے ہوئے بھی جھیپ کیا۔ ظاہر بات ہے بھائی، ہمارا بیٹا کوئی دل پھینک تو ہے نہیں، وہ سیریس ہے، تبھی تو گھر پر بات کر رہا ہے۔ مسز فرقان نے فوراً اس کی طرفداری کی۔ اسی وقت خرم کا موبائل بجنے لگا تو خرم اپنی جگہ سے اٹھتا موبائل جیب سے نکال کر نسبتاً پرے آ کھڑا ہوا۔ ہاں، کیا بات ہے وکی؟ اسکرین پر وکی کا نمبر دیکھ کر خرم نے کان سے موبائل لگاتے ہوئے پوچھا۔ خرم، تم کل یونیورسٹی آئے تھے کیا؟ وکی نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں تو کیوں، کیا ہوا؟ خرم اس غیر متوقع سوال پر الجھتے ہوئے بولا، یار جھوٹ مت بول، تم کل یونیورسٹی آئے تھے مگر فوراً ہی چلے گئے تھے شاید، اور ہم سمجھے کہ تم آئے ہی نہیں۔ وکی نے صاف رد کرتے ہوئے کہا، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اور بائی دا وے، تمہیں ایسا کیا کام آن پڑا جو اس وقت فون کر کے میرے کل آنے نہ آنے کے ڈیٹیل پوچھ رہے ہو؟ خرم چڑ گیا، تم خود سے کچھ نہیں بتاتے تو پوچھنا تو پڑے گا نا۔ کیا نہیں بتایا میں نے؟ خرم زج ہو کر بولا، کل کیا ہوا تھا تمہارے اور نمل کے بیچ؟ وکی کے جرح کرنے والے انداز پر خرم چونک اٹھا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے کچھ پتہ چل گیا ہو، وہاں صرف نمل اور اس کے دوست موجود تھے، جو وکی یا کسی بھی دوسرے شخص کو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ لیکن اگر اسے کچھ پتہ نہیں تھا تو اس سوال کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ تو جان ہی گیا ہے، اور انکشاف خرم کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی کو اس کی بات کی بھنک بھی پڑے، اور وکی کو تو کسی قسم کا اندازہ ہو جائے، یہ بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے آنکھیں موندتے ہوئے جیسے خود کو کسی بہت بری خبر کے لیے تیار کرتے ہوئے کہا، کھل کر بات کرو وکی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ادھر ابرار بھائی نمل سے بات کر کے کچھ دب گئے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر عظمت خلیل کا نمبر ملایا مگر ان کا فون ابھی تک بزی تھا، تو انہوں نے کینیڈا اپنے دوست کو فون کر کے نمل کی تفصیلات بتا دیں اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے۔ وہ اس قدر مصروف رہتے تھے کہ تھوڑی دیر بعد ان کے ذہن سے بھی اتر گیا کہ انہیں عظمت خلیل سے بات کرنی تھی، مگر شام میں عظمت خلیل کا خود ہی فون آ گیا ان کے موبائل پر۔ ابرار کی اتنی کالز آئی تھیں کہ انہوں نے بھی اپنی مصروفیت میں سے بمشکل وقت نکال کر اسے فون کیا تھا۔ ابرار بھائی پر عظمت خلیل کی آواز سنتے ہی صبح والی کیفیت پھر اود کر آئی، تبھی اپنے مخصوص کھردرے انداز میں اپنی ناگواری چھپائے بغیر بولے، آپ نے نمل کو اتنی دور کینیڈا بھیج دیا، وہ بھی اکیلے؟ لڑکی ذات کو اتنی آزادی تھوڑی دی جاتی ہے، ایسا بھی کیا ضروری کام تھا کہ آپ نے اسے اکیلے بھیج دیا؟ ابرار بھائی کو یہ فکر نہیں تھی کہ نمل اتنی دور اکیلی گئی ہے، خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے۔ انہیں فکر تھی تو صرف یہ کہ لڑکی کو اتنا خود اعتماد بنانے کی کیا ضرورت ہے، کوئی اتنے طویل سفر بغیر کسی سہارے کے کر لے، اس طرح تو وہ بہت خود مختار ہو جائے گی۔ کینیڈا؟ دوسری طرف عظمت خلیل کچھ سمجھے ہی نہیں۔ ہاں، میں تو سمجھا تھا آپ سب کی فلائٹ ساتھ ہے، لیکن آج دوپہر نمل سے بات ہوئی تو پتہ چلا وہ اکیلی جا رہی ہے، بڑی حیرت ہوئی۔ آپ اسے اتنی دور بھیج رہے ہیں، وہ بھی ایک دوست کے گھر؟ خیر، وہ دوست تو آپ کے بھروسے کا ہوگا، مگر جب آپ جاتے تبھی لے جاتے۔ اب آپ کا کب جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے نمل کو گل فارم کا فون نمبر اور ایڈریس سب دے دیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں اس سے تب ہی رابطہ کرے جب آپ وہاں جا چکے ہوں۔ کیا اسے برا لگے جائے؟ پہلے وہ ملنے جا رہی ہے، پھر آپ جا رہے ہیں۔ ابرار بھائی کی بات سن کر عظمت خلیل دم بخود رہ گئے، مگر انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ اچھا ابرار، میں ذرا جلدی میں ہوں تو تم سے بعد میں رابطہ کروں گا۔ انہوں نے ابرار بھائی کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر فون بند کر دیا۔ اپنی عزت اور انا انہیں ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھی۔
وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں ذرا سی بات بھی سے بھی بے خبر رکھا جائے، اور یہاں تو نمن نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ عصمت خلیل کو جتنا بھی غصہ آتا کم تھا، لیکن وہ جوش میں ہوش نہیں کھوتے تھے۔ اب بھی انہوں نے ابرار پر اسی طرح کچھ ظاہر نہیں کیا، لیکن اس طرح ان کی اپنی عزت نفس مجروح ہو رہی تھی، اور وہ بھی اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے ان کے پاس ایک ایسی ہستی تھی کہ انہیں کسی اور کے سامنے کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اسی وقت گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ رشیدہ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک دھاڑ کے ساتھ انہوں نے رشیدہ کو پکارا تھا۔ وہ نماز کے بعد دعائیں پڑھنے میں مشغول تھیں۔ عصمت خلیل کے لہجے کی گرج پر اندر سے ہی اندر تک دہل گئیں۔ دعاؤں کی کتاب فوراً بند کر کے انہوں نے میز پر رکھ دی، اور ویل چیئر ان کی جانب موڑتے ہوئے ان کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ نمل کہاں ہے؟ ایک تو وہ پہلے ہی نمل کی طرف سے پریشان تھیں، اور عصمت خلیل کا جلال سے ببرے انداز پر وہ کچھ ہولے ہولے کانپنے لگی تھیں۔ میں نے پوچھا ہے نمل کہاں ہے؟ وہ ایک بار پھر چیخ کر بولے۔ وہ رشیدہ کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ عصمت خلیل سے اتنا ڈرتی تھی کہ ان کے سامنے سچ بولتے وقت ان کی جان جاتی تھی۔ کہا کہ جھوٹ بولنا، وہ بھی اس معاملے میں جھوٹ جس پر خود ان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک جوان لڑکی کو اس طرح تنہا اتنی دور بھیج دینا خود ان کی اپنی سرزنش میں نہیں تھا۔ ایسے میں وہ بھلا عصمت خلیل کو اپنے اس فیصلے کی حمایت میں کیا دلیل دیتی؟ وہ کینیڈا چلی گئی ہے، اور تم یہ نہیں کہنا کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ اتنا پیسہ اسے تم نے ہی دیا ہوگا، وہ اتنا لمبا سفر کر سکے۔ عصمت خلیل نے بولنے کا قابل نہ پاتے ہوئے خود ہی کہنے لگے، کیسی ماں ہو تم؟ یہ تربیت دی ہے تم نے اپنی اولاد کو کہ اپنے باپ سے پوچھنا تو درکنار، اسے مطلع کرنا بھی اسے میں ضروری نہیں سمجھا۔ عصمت خلیل غلط نہیں کہہ رہے تھے، مگر ان کی اگلی بات اتنی غلط تھی کہ رشیدہ بھی تڑپ اٹھی۔ اکیلی گئی ہے یا کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں۔ وہاں گلفام سے ملنے گئی ہے، جس لڑکے سے رومیلا کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ ایک بار اس سے ملنا، اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا؟ عصمت خلیل کا دماغ گھوم گیا تھا یہ سن کر۔ ایسی کیا تڑپ تھی اسے گلفام کو دیکھنے اور اس سے ملنے کی، جو وہ اکیلی تنہا اتنی دور چل پڑی، اور تم نے اسے جانے بھی دیا؟ رشیدہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا عصمت خلیل کو کیا جواب دیں۔ یہ سب ان کا ہی تو کیا دھرا تھا۔ وہ ابرار کے سامنے بے ساختہ یہ کہہ جاتی، نہ عصمت خلیل کو اتنی جلدی پتہ چلتا۔ اگر نمل کے واپس آ جانے کے بعد وہ کچھ جان بھی جاتے تو بھی اس کے سامنے موجود ہونے پر شاید ان کا غصہ اتنا شدید نہ ہوتا، مگر انہوں نے ہمیشہ بڑی سیدھی سادی زندگی گزاری تھی۔ جھوٹ دوغلا پن ان کی فطرت میں تھا ہی نہیں۔ جو بات جیسے تھی ویسے ہی کہہ دیتی، کسی قسم کی تیزی تراری ان میں تھی ہی نہیں۔ اور جب سے وہ معذور ہوئیں، ان کی زندگی میں شاید پیدا ہونے والی محرومی کے ساتھ ساتھ عصمت خلیل کے طعنے تشنوں نے ان کا رہا سہا اعتماد بھی ختم کر دیا تھا۔ کسی عام سے معاملے میں چھوٹا سا جھوٹ بولتے وقت وہ پسینہ پسینہ ہو جاتی تھیں، تو اس وقت جب ابرار نے ان کی فلائٹ، وہاں رہائش اور واپسی کے متعلق ایک کے بعد ایک سوال کیے تو وہ اتنا گھبرا گئیں کہ انہیں یاد ہی نہیں رہا۔ نمن نے انہیں منع کیا تھا کہ آج کی فلائٹ کے متعلق کسی کو نہ بتائیں، مگر ابرار کے سوالوں سے بچنے کے لیے انہوں نے خود کو عجلت میں ظاہر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ آج ہی جا رہے ہیں، دوپہر کی فلائٹ ہے۔ جب ابرار نے اس پر حیرت کا اظہار کیا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ زبان سے نکلی بات اور کمان سے نکلا تیر واپس تو نہیں ہو سکتی۔ رشیدہ سے کوئی بات نہیں بنی تو انہوں نے فون بند کر دیا اور اس کے بعد کسی کی کال اٹینڈ نہیں کی، مگر دنیا سے چھپ جانے سے دنیا آپ سے نہیں چھپ جاتی۔ انہوں نے سب سے رابطہ منقطع کر دیا تو کیا ہوا؟ ابرار نے نمل کو چھوڑ عصمت خلیل کو فون کر لیا۔ یہ اندیشہ تو انہیں تھا کہ اب عصمت خلیل کو سب پتہ چل جائے گا، اسی لیے نماز سے فارغ ہو کر وہ معمول سے زیادہ دیر تک دعاؤں میں مشغول ہو گئی تھی۔ تب سے انہیں یقین تھا کہ اب عصمت خلیل کے عتاب کا نشانہ بننے والی ہیں۔ پھر بھی عصمت خلیل کو شاید طیش میں دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ دن بدن اس کی خود سری بڑھتی جا رہی ہے۔ رومیلا کے لیے اس کے باپ اور بھائی نے جو فیصلہ کیا ہوگا، بہتر کیا ہوگا۔ وہ اتنی بڑی کب سے ہو گئی کہ شادی کے لیے لڑکا دیکھنے اور پرکھنے جانے لگے؟ تمہاری شہ پر وہ اتنی باغی ہو گئی ہے؟ عصمت خلیل غصے سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے۔
رشیدہ نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی، ویسے بھی ان میں بولنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ عظمت خلیل کو پہلے ہی نمل پر بڑا غصہ تھا، جس طرح شام کے معاملے میں وہ کسی کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کا تو ہاتھ تک اٹھ گیا تھا اس کی زبان درازی پر، مگر وہ ان کا وار صفائی سے بچا گئی۔ وہ اسی پر بے چتاب کھا کر رہ گئے تھے۔ اب اس کو اتنا بڑا قدم اٹھا لینا تو انہیں سراسر اپنی بے عزتی لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اسے ایسا سبق سکھائیں کہ آئندہ کبھی ان کے مقابل آنے کی جرات نہ کرے۔ وہ کافی دیر تک رشیدہ پر چلاتے رہے۔ رشیدہ سر جھکائے خاموشی سے ان کے ذہن میں بجھے تیر سہتی رہیں۔ آخر ایک انسان کب تک اکیلا بول سکتا ہے؟ وہ بھی جب چیخ چیخ کر تھک گئے تو زوردار آواز میں دروازہ بند کر کے کمرے سے نکل گئے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ رشیدہ کو کھری کھری سنانے کے باوجود انہیں سکون ملنا تو درکنار غصے میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ اسی لیے انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ نمل کے آنے کے بعد اس کا دماغ ضرور ٹھیک کریں گے۔ کینیڈا پہنچتے ہی نمل کے ہوش اڑ گئے۔ موبائل کی جو سم وہ پاکستان میں استعمال کرتی تھی، اس نے وہاں پہنچتے ہی کام کرنا بند کر دیا۔ نمل ابرار بھائی کے دوست کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اناؤنسمنٹ کرا دی اور نمل خلیل کا کاؤنٹر نمبر 15 سے لے لینے کا کہہ کر خود وہیں کھڑی انتظار کرتی رہی۔ اجنبی ملک میں اجنبی لوگوں کے بیچ اس طرح کھڑے ہو کر ہر گزرنے والے کو بغور دیکھنا کہ کہیں ابرار بھائی کا دوست تو نہیں، اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ تک اس بیزاری اور کوفت کا سامنا کرنے کے بعد تقریباً ابرار بھائی کی ہی عمر کا شخص ہاتھ میں ایک بورڈ پکڑے کاؤنٹر پر آ گیا۔ بورڈ پر اپنا نام لکھا دیکھ کر نمل تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، آپ ابرار کی کزن ہیں نا؟ میں اس کا دوست جعفر ہوں۔ بس اتنا سامان ہے آپ کے پاس؟ جی، زیادہ سامان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نمل کو ٹھنڈ تو محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ حالانکہ پاکستان سے چلتے وقت اس نے احتیاطاً موٹے کپڑے پہن لیے تھے، مگر پھر بھی سردی اس کے اندازے سے زیادہ تھی۔ حالانکہ وہ کوئی پہلی بار کینیڈا نہیں آئی تھی، مگر آخری بار وہ 4 سال پہلے آئی تھی، وہ بھی محض کسی کارروائی کے لیے۔ عظمت خلیل اور رشیدہ کے ساتھ اس کا قیام یہاں مختصر رہا تھا۔ اس میں بھی دونوں ماں بیٹی ہوٹل میں رہتے تھے اور عظمت خلیل پاکستان کی طرح اپنے معمول کی طرح صبح کی گئے شام تک ہی آتے تھے۔ آئے میرے ساتھ، انہوں نے اس کا واحد ٹرالی بیگ کھینچتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اس قدر تیز چل رہے تھے کہ نمل کو ان کے ساتھ چلنے کے لیے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ آپ کی وائف کہاں ہیں؟ نمل نے پوچھا۔ وہ ایک اسپتال میں ڈاکٹر ہیں، آج ان کی نائٹ ڈیوٹی ہے۔ آپ کی اس سے صبح ملاقات ہو سکے گی؟ نمل نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح ہونے میں تو بہت دیر تھی۔ وہ کیا ان کے ساتھ اکیلی گھر جائے گی؟ پھر تو گھر پر بھی رات میں کوئی نہیں ہوگا، جانے ان کا بچہ کتنا بڑا ہے۔ نمل کے قدم سست پڑ گئے، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ چنانچہ منتشر ذہن کے ساتھ چلتی پارکنگ میں آ گئی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر انہوں نے اس کا بیگ اندر رکھا تو نمل بھی دوسری طرف کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی۔ ایکسکیوز می، آئی ایم ناٹ یور ڈرائیور، انہوں نے بڑی بے باکی سے ٹوک دیا۔ نمل بے بسی سے انہیں دیکھتی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ یہ حرکت اخلاق کے خلاف ہے، مگر اب تو اس طرح ایک غیر ملک میں آ جانا ہی اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ سارے راستے اس شخص نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ نمل کو یہ دیکھ کر تھوڑا سا سکون ملا کہ وہ بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ پھر بھی نمل دانستہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تاکہ وہ کوئی رسمی سی بات چیت بھی شروع نہ کریں۔ ان کا گھر ایئرپورٹ سے کافی دور تھا۔ اتنا لمبا سفر کر کے نمل اچھی خاصی تھک گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر سو جائے، مگر اس طرح کسی اجنبی کی موجودگی میں بے سدھ ہو جانا سراسر بیوقوفی تھی۔ چنانچہ وہ زبردستی آنکھیں کھولے بیٹھی رہی۔ عجیب ویران سی جگہ پر پہنچنے کے بعد کہیں جا کر ان کا گھر آیا تھا۔ انہیں چابی سے لوک کھولتا دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں خود کو بہت ملامت کی تھی۔ آپ کچھ لیں گی؟ کھانا یا کافی وغیرہ؟ انہوں نے دروازے کی ایک جانب ہوتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، نمل نے مرے ہوئے انداز میں کہا۔ ارے کافی تو پی لیں، ٹھنڈ میں اچھی لگے گی۔ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ نمل نے ان کے اصرار کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو بورڈنگ میں رہتا ہے، یہاں اس علاقے میں کوئی اچھا اسکول نہیں ہے، روز روز لانا لے جانا ناممکن ہے، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ تو نمل کا رہا سہا اطمینان بھی رخصت ہو گیا۔ آپ مجھے کوئی
کمرہ بتا دیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ نمل کا رویہ سرد اور خشک اور سپاٹ ہو گیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ اسے اپنی رہنمائی میں کمرے تک لے آئے۔ کمرہ کافی کشادہ اور آرائشی تھا، مگر نمل کو تو گھٹن ہو رہی تھی۔ جعفر نے جیسے ہی اس کا بیگ کمرے میں رکھا، نمل بدتمیزی سے بولی، اوکے گڈ نائٹ۔ انہوں نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے نکل گئے تو نمل نے تیزی سے دروازہ بند کر کے لاک کر لیا۔ بس ایک پل کے لیے اسے سکون کا احساس ہوا، مگر اگلے ہی پل دروازے پر لگی کنڈی ڈھونڈنے لگی، مگر اس کے ایک بٹن والے لاک کے علاوہ یہاں کوئی اور لاک تھا ہی نہیں۔ اس کی چابی تو ان کے پاس ہی ہوگی، بے اختیار خود کلامی کے انداز میں نمل کے منہ سے نکلا۔ سفر کی تھکن جیسے ایک دم بہت بڑھ گئی تو وہ نڈھال سے انداز میں بستر پر بیٹھ گئی۔ ساری رات اس کے سوتے جاگتے میں گزری، حالانکہ جس حساب سے وہ تھکی ہوئی تھی اسے تو بستر پر گرتے ہی غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے صبح ہی صبح وہ نہا دھو کر کمرے سے نکل آئی کہ جعفر کا سامنا کرنے کا کوئی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ اس خیال سے جلدی ہی باہر آئی کہ عموماً باہر کے ممالک میں آفس صبح جلدی لگ جاتے ہیں اور دور دور جگہیں ہونے کے باعث لوگ منہ اندھیرے ہی گھروں سے نکل جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ بھی چلے جائیں اور نمک گلفام کے بارے میں ان سے کوئی بات ہی نہ کر پائے۔ پتہ نہیں ان کی بیوی کی واپسی کب ہو اور جانے وہ اس معاملے میں اس کی کتنی رہنمائی کر سکیں، جبکہ اسے آج ہی جعفر سے بات کر کے گلفام سے آج ہی ملنا تھا۔ وہ راہداری سے گزر کر کچن کی طرف جا رہی تھی، جہاں درمیان میں سلیب لگا کر کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ وہ بیک وقت کچن بھی تھا اور ڈائننگ روم بھی۔ وہ جیسے ہی کچن کے نزدیک پہنچی، کسی عورت کے تیز لہجے میں بولتی آواز اس کے قدم دروازے پر ہی روک دیے۔ کیا تمہارے دوست نے تو کہا تھا پوری فیملی کے ساتھ آ رہی ہے؟ اس کے ماموں ممانی ان کی بیٹی، تو پھر ان کی کزن اکیلی کیوں آ گئی؟ پاکستان کوئی اتنا آزاد خیال ملک نہیں ہے کہ ایک جوان لڑکی کے پیرنٹس نے اسے اکیلا کیسے بھیج دیا؟ سمجھنے کی کوشش کرو جان، اس کے ماں باپ ساتھ آ رہے تھے، اچانک کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو فی الحال اکیلی آ گئی، 1-2 دن میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ جعفر کی رسانیت بھری آواز پر بھی اس عورت کے لہجے کی تلخی میں کمی نہیں آئی۔ وہ اسی زہر خند لہجے میں بولی، تو جب تمہیں یہ بات پتہ چلی تھی تو تم نے مجھے فون کر کے انفارم کیوں نہیں کیا؟ اکیلے سے جا کر لے آئے اور رات بھر گھر میں بھی رکھ لیا۔ نمل اچھی خاصی سردی کے باوجود پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اپنے کسی فیصلے پر اتنا پچھتاوا اسے آج تک نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی اور اسی وقت پاکستان واپس لوٹ جائے تو اور کیا کرتا۔ عمران نے فون ہی اتنی دیر میں کیا مجھے جب وہ فلائٹ میں بیٹھ چکی تھی، اب اس وقت ایک دم سے میں اسے گھر لانے سے کیسے انکار کر دیتا؟ جعفر کی آواز میں بے بسی اور جھنجھلاہٹ دونوں شامل تھیں۔ ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی کہ محترمہ فلائٹ میں بھی سوار ہو گئیں اور ان کے پیرنٹس آ ہی نہیں سکے؟ یہ سب تمہیں سمجھانے میں اس کا بھروسہ نہیں کر سکتی، جعفر کی بیوی حقارت بھرے لہجے میں بولی۔ صرف کچھ دن کی بات ہے، عمران نے کہا ہے 3-4 دن میں چلی جائے گی۔ میں صرف ایک بات جانتی ہوں اور وہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ نخوت سے بولیں، اچھا ٹھیک ہے، آج برداشت کر لو، شام تک اسے کسی ہوٹل میں چھوڑ آؤں گا۔ کیا اب تم خوش ہو؟ جعفر چڑھ کر بولے تو عورت تو کچھ نہیں بولی، البتہ برتنوں کو زور زور سے پٹکنے کی آوازیں ظاہر کر رہی تھیں کہ ماحول میں تناؤ باقی ہے۔ نمل بکھرتے وجود کو سمیٹتی خود پر جبر کرتی کچن میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم، بڑی مشکل سے وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی تو جعفر سرسری نظر اس پر ڈال کر ایسے بن گئے جیسے بہت دیر سے اخبار پڑھ رہے ہوں، کیونکہ اخبار واقعی ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہیں صرف اپنی نظریں اس پر مرکوز کرنی تھیں، جبکہ جعفر کی بیوی جو سلیب پر ناشتے کے برتن لگا رہی تھی طائرانہ نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ حالانکہ دیکھنے میں جعفر کی بیوی کافی معقول سی تھی، مگر اس کے چہرے کا زاویہ بتا رہا تھا کہ نمل کا حسن دیکھ کر وہ اس سے بری طرح خائف ہو گئی ہے۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی سوال کا جواب دیا نہیں تھا جو نمل کو آگے بات کرنے میں آسانی ہوتی۔ البتہ خود پر جمی جعفر کی بیوی کی نظروں کی تپش کو کم کرنے کے لیے وہ بہت کم ہمت کرتے ہوئے بولی، جعفر بھائی، ابرار بھائی کی بہن کا رشتہ جس لڑکے کے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ آج ہی میری اس سے ملاقات کرا سکتے ہیں؟ میری امی ابو کا آنا
کچھ کنفرم نہیں ہو رہا۔ میں کل کی فلائٹ سے واپس چلی جانا چاہتی ہوں۔ اب اتنی دور آئی ہوں تو کم از کم اس شخص سے ہی مل لوں جس سے میری کزن کی شادی ہو رہی ہے۔ نمل جلدی جلدی بولی۔ مبادہ اس کی آدھی بات کا کچھ اور ہی مطلب نکالتے ہوئے جعفر کی بیوی بیچ میں نہ بول پڑے۔ جس قسم کی نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی، نمل نہیں چاہتی تھی کسی قسم کی زبان سے بھی وہ استعمال کرنا شروع کر دے اور نمل کا ضبط جواب دے جائے۔ اس کی بات پر ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے دیکھنے لگے۔ لیکن کل تو پاکستان جانے والی فلائٹ بھی نہیں ہے۔ جعفر نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کے والدین کیوں نہیں آ رہے۔ انہیں تو بس فلائٹ کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اگر اس ایئر لائن سے نہیں ملے گی جس سے میں آئی ہوں تو کسی اور ایئر لائن سے چلی جاؤں گی۔ ایک ریٹرن ٹکٹ ہی تو ضائع ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے؟ نمل کچھ تلخ سی ہو گئی تھی، اس لیے رکھائی سے بولی۔ جعفر اس کی بات پر بیوی کو دیکھنے لگا، جبکہ اس کی بیوی بھویں اوپر کرتے ہوئے کچھ تعجب بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ بولی نہیں۔ شاید پیسے کی اتنی فراوانی نے انہیں حیران کیا تھا یا کوئی اور بات تھی، نمل نے غور کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ گلفام سے آج ہی ملنا تو بڑا مشکل ہے، میں کوشش کرتا ہوں، جعفر نے پُر سوچ انداز میں کہا۔ وہ بات نمل سے کر رہے تھے مگر ان کی نظریں اپنی بیوی کے تاثرات دیکھنے کے لیے اس پر جمی تھیں۔ آپ میری ان سے بات کرا دیں، میں انہیں سمجھاؤں گی، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس موبائل تو ہے مگر میری سم نے کام کرنا بند کر دیا ہے، ورنہ میں خود ان سے بات کر لیتی، نمل نے کہا تو جعفر کچھ تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں یہاں اپنی خیریت سے پہنچ جانے کی اطلاع بھی نہیں دی۔ پاکستان میں تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نمل کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ امی سے بات کرنے کا کتنا دل چاہ رہا تھا، پہلی بار وہ ان سے اتنی دور ہوئی تھی۔ رشیدہ بھی وہاں اس کی خیریت کی طرف سے پریشان ہوں گی، امی اس کے فون کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اگر ابرار بھائی نے عصمت خلیل کو کچھ بتا دیا تو رشیدہ کو تو مشکل ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہی ہوں گی۔ نمل کا ذہن کہیں سے کہیں نکل گیا۔ کل رات گھر میں داخل ہو کر جب اس نے خود کو یہاں تنہا دیکھا تو فوراً اپنے کمرے میں بند ہو گئی، ورنہ جہاز میں بیٹھتے وقت اس نے سوچ لیا تھا کہ وہاں پہنچتے ہی امی کو فون کرے گی۔ لیکن ایئرپورٹ پر جب اس نے دیکھا کہ اس کا موبائل کام نہیں کر رہا تو اس نے جعفر بھائی کے گھر سے کال کرنے کا ارادہ کر لیا۔ امی تک اپنی خیریت کی اطلاع پہنچانا ضروری تھا۔ جعفر کو پیسے بھی دے سکتی تھی مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ اب جعفر کی بیوی آ چکی تھی، اسے اتنا محتاط ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ تبھی کافی اعتماد سے بولی، جی مجھے اپنی امی سے بات تو کرنی ہے مگر پہلے آپ گلفام بھائی سے میری بات کرا دیں، میں آپ کو دونوں کالز کے پیسے دے دوں گی۔ ارے نہیں نہیں، پیسوں کی بات نہیں ہے، جعفر نے اپنی بیوی کو تائیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ بھی کچھ بولے مگر وہ نمل کو بغور دیکھنے اور سننے کے باوجود کچھ بھی بولنے سے گریزاں تھی۔ مجھے معلوم ہے پیسوں کی کوئی بات نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ پیسے لے لیں گے۔ بس آپ جلدی سے میری گلفام بھائی کے ساتھ اپائنٹمنٹ فکس کرا دیں، میں جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی ہوں، نمل نے زبردستی اپنے لہجے کو تھوڑا سا نرم کرتے ہوئے کہا۔ وہ ابرار بھائی کے دوست تھے، اسے اپنے گھر لے کر آئے تھے۔ اب اگر ان کی بیوی کا رویہ اسے اکیلا دیکھ کر ناگوار ہو گیا تب بھی ان پر بگڑنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ نہیں، آپ بے فکر رہیں، میں آج ہی آپ کو گلفام سے ملاقات کرا دوں گا، جعفر نے بیوی پر ایک مایوسی بھری نظر ڈال کر اتنی سنجیدگی سے کہا کہ جیسے اسے یقین نہ دلا رہے ہوں بلکہ خود آج ہی گلفام سے ملنے کا عزم کر رہے ہوں۔